پیش خدمت ہے مایہ ناز مصنف شوکت صدیقی کے قلم سے معاشرے کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حقائق کو اجاگر کرتی انعام یافتہ ناول خدا کی بستی راجہ اور نوشا کی کہانی۔ یہ حق آپ سے کون چھین سکتا ہے؟ علی احمد نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ فلک پیما کے پروگرام سے متفق نہیں ہیں تو پھر کسی تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اوہو، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ آپ کے پروگرام سے تو مجھے 100% اتفاق ہے، لیکن جس طرح آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بھائی، آپ لوگوں نے میری تجویز پر معلوم ہوتا ہے جذباتی انداز سے غور کیا ہے، ورنہ اسے منظور نہ کرنا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ صفدر بشیر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے قبل فہیم اللہ بول پڑا۔ خان بہادر صاحب، آپ کی تجویز کے ہر پہلو پر اجلاس میں غور کیا گیا اور جو فیصلہ ہو چکا ہے اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ صاحب، بات کچھ میری سمجھ میں آئی نہیں۔ خان بہادر نے بیزاری سے منہ بگاڑا۔ فہیم اللہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے خان بہادر کو دیکھا اور کسی قدر ٹھیکے لہجے میں بولا، معاف کیجئے، آپ کی سمجھ میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے اور آپ کے سوچنے کے طریقے میں بنیادی فرق ہے۔ خان بہادر کی پیشانی پر بل آ گیا۔ فہیم اللہ کی بات اسے سخت ناگوار گزری۔ ذرا دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے چیک اٹھا کر اطمینان سے بریف کیس میں رکھا اور شگفتہ مزاجی کے اظہار کے طور پر زبردستی مسکرا کر گویا ہوا، بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ جوان ہیں، تازہ خون ہے، اب یہ آپ کی مرضی، میری بات مانے یا نہ مانے۔ وہ زیادہ دیر نہ ٹھہرا، چند ہی منٹ بعد اٹھ کر چلا گیا۔ نیاز ان دنوں سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ ہوا یہ کہ ملٹری ڈپو سے ڈسپوزل کا کچھ سامان نکلا جس کے نیلام میں وہ بھی گیا۔ اس میں اونی کمبلوں کی ایک بڑی لاٹ تھی۔ بولی خلاف توقع اونچی گئی۔ نیاز گھر سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ اسے یہ لاٹ خریدنا ہے۔ وہ بولی بڑھاتا چلا گیا۔ 18,000 میں پوری لاٹ اس کے نام چھوٹ گئی۔ وہ خوشی خوشی سارا مال ٹرکوں میں بھر کر دکان پر لایا۔ سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کمبلوں کے اچھے دام مل جائیں گے، لیکن جب اس نے بنڈلوں کو کھولا تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سارے کمبل بوسیدہ اور گلے ہوئے تھے، ذرا سا دباؤ پڑتا تو کاغذ کی طرح مسک جاتے۔ ڈپو کے جس اسٹور میں کمبل رکھے تھے وہاں نشیب تھا۔ برسات کا سارا پانی اسٹور کے اندر کسی نہ کسی طور داخل ہو گیا۔ کمبل عرصے تک اس میں پڑے پڑے گل گئے تھے۔ منافع تو ایک طرف رہا، لاگت نکلنے کے لالے پڑ گئے۔ 2-1 دلالوں کو اس نے مال دکھایا۔ وہ بازار میں نمونہ لے کر گئے اور چپ چاپ دکان پر لا کر ڈال گئے۔ کوئی کوڑیوں کے مال بھی کمبلوں کو لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ نیاز کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ ہر وقت گہری سوچ میں ڈوبا رہتا۔ چند ہی روز میں اس کا چہرہ مرجھا گیا، پیشانی پر سیاہ لکیریں ابھر آئیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک روز وہ گھر پہنچا تو خلاف معمول بیوی کو دالان میں نہ پا کر اسے تعجب ہوا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ سپہر سے اس کی طبیعت گڑبڑ ہے۔ وہ اس وقت کمرے میں لیٹی تھی۔ نیاز نے جا کر دیکھا، تیز بخار تھا، حرارت سے چہرہ تمتما رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ بیوی کے سرہانے کھڑے کھڑے نیاز نے سوچا کہ اب اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے جس پر وہ عرصہ دراز سے غور کر رہا تھا۔ بظاہر اس نے بیوی سے دلجوئی کی باتیں کی اور تسلی دے کر ڈاکٹر موٹو کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر مطب بند کر کے جانے ہی والا تھا۔ اس وقت کوئی مریض موجود نہ تھا، کمپاؤڈر بھی جا چکا تھا۔ دونوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کی۔ معاملہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ اب نیاز کو معاہدے کے مطابق 1,000 روپے پیشگی ادا کرنا تھے، جسے مہیا کرنا فی الحال اس کے لیے مشکل تھا۔ ان دنوں اس کا سارا سرمایہ کمبلوں کے علاوہ 2-1 اور سودوں میں بھی پھنسا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کچھ مہلت چاہی تو اس نے بڑے روکھے پن سے کہا، نہیں بھائی، پیشگی رقم پہلے ملنی چاہیے، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا۔ اس انکار پر نیاز سٹپٹا کر رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو اپنی مالی پریشانیاں بتائیں۔ منت سماجت کی تو وہ ذرا نرم پڑا اور بڑی مشکل سے مہینے بھر کی مہلت دے دی۔
مگر ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دی کہ اگر رقم وقت پر نہ ملی تو وہ انجیکشن لگانا بند کر دے گا۔ نیاز اسی وقت ڈاکٹر موٹو کے ہمراہ گھر آیا۔ ڈاکٹر نے مریضہ کی نبض دیکھی، ٹیمپریچر لیا۔ تشویش کی قطعی کوئی بات نہ تھی، موسمی بخار تھا۔ 2-1 روز میں علاج معالجے کے بغیر بھی وہ صحت یاب ہو جاتی، مگر ڈاکٹر نے ایک عجیب و غریب بیماری کا نام لے کر مرض کو پیچیدہ اور خطرناک بتایا۔ اس کی تشخیص کے مطابق مریضہ کا جگر بالکل خراب ہو چکا تھا اور آنتوں میں زخم پڑ گئے تھے۔ اس نے مریضہ کے سامنے ہی نیاز کو مشورہ دیا کہ علاج پابندی سے ہونا چاہیے ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ علاج کے لیے اس نے انجیکشنوں کا کورس تجویز کیا۔ پہلا انجیکشن اسی وقت لگایا اور مریضہ کو ہدایت کی کہ پانی کم پیے، غذا میں نمک کا استعمال زیادہ کرے اور جسمانی مشقت سے پرہیز کرے۔ 2-3 روز میں سلطانہ کی ماں کا بخار اتر گیا، طبیعت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر موٹو ہر چوتھے روز آ کر خود اپنے ہاتھ سے انجیکشن لگاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مریضہ کی طبیعت کچھ عرصے تک ٹھیک رہی، لیکن اچانک پھر بگڑنے لگی۔ ڈاکٹر نے کچھ پیٹنٹ دوائیں تجویز کی جن سے کسی قدر افاقہ ہو گیا، مگر وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے سخت مشقت کی عادی تھی۔ ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود گھر کے کام کاج میں دلچسپی لیتی، لیکن ذرا سا جسمانی کام کرنے کے بعد اس کی سانس پھول جاتی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا۔ وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑتی، دیر تک طبیعت قابو میں نہ آتی۔ ایک روز اس نے دبی زبان سے اپنی بگڑتی ہوئی حالت کا نیاز سے تذکرہ کیا۔ وہ خفگی سے بولا، تم کو وہم ہو گیا ہے، آپ کو کیا پتا میری کیا حالت ہو رہی ہے، نہ جانے یہ ڈاکٹر کیسا علاج کر رہا ہے، طبیعت سنبھلنے کی بجائے دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ تم ہمیشہ کی شکی ہو، ہر وقت الٹی سیدھی باتیں سوچا کرتی ہو۔ مجھے تو کہیں سے تمہاری حالت بگڑتی ہوئی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ پہلے سے اب صحت اچھی ہے۔ یوں وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ زچ ہو کر بولی، میں کیسے بتاؤں کہ میری کیا حالت ہے؟ نیاز غصے سے آنکھیں نکال کر چیخا، تو پھر خیراتی ہسپتال چلی جاؤ، تم کو تو وہیں کے علاج سے آرام ملے گا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے توقف کیا، پھر بجھے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو آج کل میں یوں ہی ایک چکر میں پھنسا ہوا ہوں، تم خواہ مجھے پریشان نہ کرو، ورنہ کہیں اپنا منہ کالا کر کے چلا جاؤں گا، پھر بیٹی جس سے چاہے علاج کرواتی رہنا۔ اس کی دھمکی سن کر وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، خاموش بیٹھی رہی۔ نیاز تھوڑی دیر بیٹھا غصے سے بڑبڑاتا رہا، پھر اٹھ کر گھر سے باہر جانے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، وہ بار بار انگلیوں کو آپس میں رگڑ رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر بیوی نے ٹوکا، اتنی رات گئے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ جھلا کر بولا، جہنم میں۔ وہ اٹھ کر اس کی جانب بڑھی، آپ کو میری قسم جو گھر سے باہر گئے۔ نیاز کے قدم دروازے تک پہنچتے پہنچتے سست پڑ گئے۔ وہ اس کے قریب پہنچی اور بازو تھام کر کمرے میں لے آئی۔ نیاز روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ بیوی سرہانے بیٹھی دیر تک اس کا سر دباتی رہی۔ اس واقعے کے بعد اس نے نیاز سے اپنی گرتی ہوئی صحت کے متعلق ایک لفظ نہیں کہا۔ علاج کا سلسلہ جاری رہا، انجیکشن لگتے رہے اور اس کا جسم سرسوں کی طرح پیلا پڑتا گیا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا دم بولا جاتا اور اختلاجی کیفیت طاری ہو جاتی۔ علاج کرتے ہوئے چوتھا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ نیاز کو ڈاکٹر کی رقم کی فکر تھی۔ وہ 1000 روپے دے تو سکتا تھا، مگر اتنی رقم نکل جاتی تو اس کی دکان ٹھپ ہو جاتی۔ ان دنوں وہ 2-2.5 ہزار روپے کے لوٹ پھیر سے کاروبار چلا رہا تھا۔ نیاز کی پریشانی برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر سوچتا کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانا بند کر دیے تو بہت برا ہوگا۔ پریمیم کی پہلی قسط جو اس نے کئی ہزار روپے کی صورت میں انشورنس کمپنی کو ادا کی تھی ڈوب جائے گی۔ بغیر انجیکشنوں کے بیمے کی پالیسی جاری رکھنا فضول تھا۔ وہ اسی ذہنی الجھن میں مبتلا تھا کہ خان بہادر فرزند علی کی فرم کا کارندہ ایک شام نیاز کے پاس آیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ خان بہادر کو کسی دلال کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ نیاز کے پاس خاصی بڑی تعداد میں کمبل موجود ہیں۔ خان بہادر کمبلوں کی خریداری میں دلچسپی رکھتا ہے۔
دوسرے ہی روز وہ خان بہادر فرزند علی سے خود ملا۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آیا۔ اپنے شاندار دفتر میں بٹھا کر اس نے نیاز کو نہایت پرتکلف چائے پلائی۔ پاس رکھی ہوئی فائل کھول کر ایک ٹائپ کیا ہوا کاغذ نکالا اور نیاز کو دکھا کر بولا، میرے پاس 5000 کمبلوں کی سپلائی کا یہ سرکاری آرڈر ہے۔ اگر معاملہ پٹ جائے تو آپ کا سارا اسٹاک نکلوا دوں گا۔ نیاز نے فوراً کہا، تو پھر سوچنا کیا ہے؟ کچھ ایسا بھاؤ لگا دیجئے کہ مجھے بھی 2 پیسے مل جائیں، میں سارا مال دینے کو تیار ہوں۔ خان بہادر نے صاف گوئی سے کام لیا، دیکھیے میں کمبل خود نہیں خریدوں گا، آپ کا مال میرے توسط سے جائے گا۔ ریٹ طے کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنے ٹینڈر میں 10 روپے فی کمبل کا ریٹ دیا تھا، گورنمنٹ نے وہ ریٹ منظور کر کے سپلائی کا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ نیاز کی سمجھ میں خان بہادر کی پوری بات نہ آئی۔ حکومت تو آپ کو 10 روپے فی کمبل کے حساب سے پیمنٹ کرے گی، مگر آپ مجھے کیا دیں گے؟ خان بہادر کو مزید وضاحت کرنا پڑی، دیکھیے اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں آپ سے کمیشن لوں، مگر میں کمیشن پر سودا نہیں کرتا۔ میری شرائط یہ ہوں گی کہ اس سپلائی سے جو منافع ہوگا اس کے 3 حصے دار ہوں گے، میرا اور آپ کا 40% کا برابر کا حصہ ہوگا۔ 20% کا حصے دار وہ سرکاری افسر ہوگا جس کے ذریعے یہ ٹینڈر منظور ہوا ہے اور جس سے آئندہ سپلائی میں بھی مدد ملے گی۔ اب جیسا آپ مناسب سمجھیں وہ طے کر لی۔ نیاز نے سوچا، سودا تو بہت اچھا ہے، کئی ہزار روپے سیدھے سیدھے بچتے تھے۔ اس کے لیے تو کمبلوں کو نکالنا ہی ایک مصیبت تھی، کہاں اتنا بڑا منافع۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی خوشی پر قابو پایا، چند لمحے خاموش رہ کر بولا، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، اور کوئی شرط ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ خان بہادر نے ہنس کر کہا، یہی بنیادی شرط ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی قانونی شرط ہوئی وہ ہم معاہدہ کرتے وقت طے کر لیں گے۔ نیاز کو بڑی مسرت تھی کہ اتنا اچھا سودا اس قدر آسانی سے طے ہو گیا۔ دونوں نے سپلائی کے متعلق کچھ کاروباری باتیں کی اور یہ طے کیا کہ جلد ہی معاہدہ کر لیا جائے۔ نیاز گھر واپس آ گیا۔ اس روز وہ خاصا مطمئن نظر آ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہر وقت جو غبار چھایا رہتا تھا رفع ہو گیا۔ چند روز بعد معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ سرکاری افسر کے حصے کا اس میں تذکرہ نہ تھا، اسے اخراجات کی فاضل مد میں ڈال دیا گیا۔ نیاز نے معاہدے کی نقل لے کر جیب میں رکھی تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی جیبیں نوٹوں کی گڈیوں سے بھر گئی ہیں۔ اس وقت خان بہادر اسے بھلا مانس اور فرشتہ خصلت معلوم ہوا۔ بات بھی کچھ ایسی ہی تھی، خان بہادر چاہتا تو اس کی مجبوری سے پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا، اصل لاگت سے بھی کم قیمت پر کمبل خرید کر اچھی رقم پیدا کر سکتا تھا۔ اس سپلائی کی نوعیت یہ تھی کہ شدید بارشوں کے باعث پنجاب اور سندھ میں زبردست طغیانی آ گئی تھی۔ سیلاب سے بستیاں اجڑ گئیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، ہر طرف وبائی امراض پھیل گئے، لوگ دھڑا دھڑ بیمار پڑ رہے تھے۔ حکومت نے ان کی امداد کے لیے جگہ جگہ ریلیف کیمپ کھول دیے تھے۔ سیلاب زدگان کے لیے جن اشیاء کی فوری ضرورت تھی ان میں کمبل بھی شامل تھے۔ ان کی سپلائی کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے۔ ریلیف کمیٹی کا جو افسر ٹینڈر منظور کر رہا تھا اس سے خان بہادر کے مراسم نکل آئے۔ پہلی ہی ملاقات میں بات کچھ اس ڈھب سے چلی کہ اسی وقت معاملہ پٹ گیا۔ خان بہادر اور نیاز دونوں معاہدہ ہو جانے کے بعد اپنی اپنی جگہ بہت مطمئن تھے، لیکن جب منظوری کے لیے نمونے کا کمبل بھیجا گیا تو کچھ عرصے کے لیے وہ پریشانی میں ضرور پڑ گئے، اس لیے کہ اگر نمونہ مسترد ہو جاتا تو ان کا سارا پروگرام ریت کے محل کی طرح بیٹھ جاتا، لیکن نمونے کی نامنظوری کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جو افسر اسے منظور کر رہا تھا اس کا سپلائی میں 20% منافع تھا، چنانچہ فوراً ہی نمونے کی منظوری آ گئی اور مال سپلائی ہونا شروع ہو گیا۔ گلے ہوئے بوسیدہ کمبل نیاز کی دکان سے نکل کر ریلیف کیمپوں میں پہنچنے لگے اور پریشان حال سیلاب زدگان میں تقسیم کر دیے جاتے۔ ہفتہ بھر کے اندر سپلائی کا کام ختم ہو گیا۔ 15 روز بعد خان بہادر نے اپنے اثر و رسوخ سے بل منظور کرا لیا۔ کمبلوں کا سارا حساب وصول ہو گیا، اصل رقم اور خرچ نکال کر 25,000 کا منافع ہوا۔
10-10 ہزار روپے خان بہادر اور نیاز نے لے لیے اور 5,000 روپے معاہدے کی روح سے ریلیف کمیٹی کے متعلقہ افسر کو پہنچا دیے گئے، جس نے ٹینڈر کے ساتھ نمونہ بھی منظور کیا تھا۔ اس روز نیاز بے حد خوش تھا۔ اس نے بازار سے مٹھائی اور پھلوں کے گجروں کے علاوہ بیوی کے لیے بھی کئی 100 کا سامان خریدا اور مسرت سے جھومتا ہوا گھر کی جانب چل دیا۔ گھر میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ بیوی بستر پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ قریب ہی سلطانہ بیٹھی تھی۔ نیاز نے نزدیک جا کر دیکھا، بیوی دونوں ہاتھوں سے سینہ دبوچے بے سود لیٹی تھی۔ اس کا رنگ لیمپ کی روشنی میں ہلدی کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے ہلکے ہلکے قطرے چمک رہے تھے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کے نشانات تھے۔ چہرے کی کھال کا تناؤ کم پڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ خاصی سن دراز نظر آ رہی تھی۔ نیاز نے اپنی مالی پریشانیوں کے باعث اب تک اس کی حالت پر زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ اب جو اسے غور سے دیکھا تو اس کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ وہ اسے بدصورت اور کھپٹ معلوم ہوئی۔ اس نے نفرت سے سوچا، اب تو اس عورت کو مر ہی جانا چاہیے۔ یہ مرجھایا ہوا مریل جسم اس کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس نے قریب بیٹھی ہوئی سلطانہ کو دیکھا۔ اس کے گداز جسم کا ایک ایک خم پھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص دلکشی تھی۔ بے خیالی میں ایک بار سلطانہ نے نظریں اٹھا کر نیاز کی جانب دیکھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کنول کی طرح کھل گئیں۔ وہ اس سے نظریں نہ ملا سکا، گھبرا کر نگاہیں نیچے کر لی۔ آہستہ سے دریافت کیا، کیسی طبیعت ہے؟ اچھی خاصی بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ شام کو نہائی ہوگی؟ نیاز نے قیاس آرائی کی۔ سلطانہ نے فوراً تردید کی، جی نہیں، انہیں تو اکثر ایسا ہی دورہ پڑتا ہے، کہتی ہیں سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ نیاز نے مزید گفتگو نہیں کی۔ وہ فوراً گھر سے نکل کر سیدھا ڈاکٹر موٹو کے پاس پہنچا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو 1,000 روپیہ دیا، تاخیر کے لیے معذرت کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا، ڈاکٹر صاحب، سال بھر کے بجائے پہلے ہی معاملہ صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، مگر تم راضی نہ ہوئے۔ یوں بھی دیر کرنے میں خطرہ ہے۔ نیاز اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب، جیسی آپ کی مرضی، میں اب اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اس روز ڈاکٹر نے مریضہ کی حالت کے بارے میں اسے بہت سی باتیں بتائیں، کچھ ضروری ہدایات بھی دیں جن پر عمل کرنے کے لیے وہ بار بار تاکید کرتا رہا۔ سرما کی کوہر آلود رات تھی۔ 10 بج چکے تھے۔ کانفرنس روم میں تمام اسکائی لارک موجود تھے۔ فلک پیما کا ماہانہ اجلاس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے تنظیم کی سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد اسپتال کی تعمیر کے منصوبے پر بحث شروع ہوئی، جسے بعض ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اسپتال کی تعمیر کے لیے جو گروپ بنایا گیا، اس میں سبھی اسکائی لارک شریک تھے۔ اس گروپ کا سربراہ محمد علیم تھا۔ وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کچھ عرصہ کام کر چکا تھا۔ تعمیر کے کاموں کا اسے عملی تجربہ تھا۔ پروگرام یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے محمد علیم پلاٹ کا سروے کرے گا، اس کا نقشہ بنوائے گا، اور جب یہ کام ہو جائے تو کدالیں، بیلچے اور ایسا ہی دوسرا ساز و سامان کرائے پر لیا جائے اور اسکائی لارک خود اسپتال کی نیو کھودنا شروع کر دیں۔ دوسرے روز محمد علیم 2 اسکائی لارکوں کے ساتھ سویرے ہی سویرے پلاٹ کا سروے کرنے گیا، مگر یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا کہ پلاٹ کے گرد قد آدم 4 دیواری موجود تھی۔ ایک حصے پر ٹین کا سائبان تھا۔ مشرقی دیوار میں ایک دروازہ تھا جس پر ایک بورڈ آویزاں تھا۔ بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، نورانی مسجد۔ محمد علیم نے سوچا شاید غلطی سے کسی دوسری جگہ آ گیا ہے، مگر جب اس نے دونوں اسکائی لارکوں کے ہمراہ گھوم پھر کر معائنہ کیا تو یہ عقدہ کھلا کہ کسی نے اسپتال کی زمین پر راتوں رات مسجد بنا دی ہے۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ دونوں اسکائی لارک بھی چکرا گئے۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ مسجد کس نے بنوائی؟ کیوں بنوائی؟ اب افقی سرحدوں پر روشنی پھیلنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دن کی آمد تھی۔ بسنتی دھوپ آہستہ آہستہ بلندیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ بستی میں ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے کام دھندے پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان تینوں کو 4 دیواری کے قریب حیرت کے عالم میں کھڑے دیکھ کر کچھ لوگ ادھر بھی آ گئے۔
مسجد دیکھ کر وہ بھی اچنبے میں پڑ گئے۔ ایک بوڑھا بولا، 10 بجے جب میں دکان سے لوٹا تو میدان بالکل صاف تھا۔ رات بھر میں نہ جانے کس نے مسجد کھڑی کر دی۔ اللہ میاں نے فرشتے بھیجے ہوں گے، اور تو مسجد میں کچھ آتا نہیں۔ فوراً ہی اس کے برابر کھڑا ہوا شخص گویا ہوا، یار نبی جان، تو بھی کمال کرتا ہے۔ لو بھائی، آج تک تو ہم نے سنا نہیں کہ فرشتے آ کر مسجد بنا گئے، یہ تو کچھ اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ وہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ اسی اثنا میں برابر والی گلی سے ایک شخص تہمت درست کرتا ہوا نکلا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ رات کو دیکھتے یہاں کیا ہو رہا تھا؟ اس نے سڑک کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہاں 3-4 ٹرک کھڑے تھے، ان میں سے سامان نکال کر دبا دب دیواریں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ یہ کئے بجے رات کی بات ہے جی؟ میں کارخانے سے واپس آ رہا تھا، 3 بج رہا ہوگا۔ اما خدا جھوٹ نہ بلوائے، 85 آدمی جٹے ہوئے تھے۔ تو یار میرے، تو نے ان سے پوچھا تو ہوتا۔ میں تھکا ہارا آ رہا تھا، میں نے کہا نہ جانے بھئی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اذان تو فجر کی میں نے بھی سنی تھی، اور امامی نے تو نمازیوں کو بھی مسجد سے نکلتے دیکھا تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ اپنے محلے کا تو اس میں کوئی تھا نہیں، نہ جانے کون لوگ تھے۔ یار اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں جی، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ وہ سب اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ علیم کے لیے اب وہاں ٹھہرنا فضول تھا۔ وہ دونوں اسکائی لارکوں کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر واپس آیا اور صفدر بشیر کو فوراً اس واقعے کی رپورٹ دی۔ اسکائی لارکوں میں کھلبلی پڑ گئی، کسی کو بھی محمد علیم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صفدر بشیر نے گیراج سے کار نکالی اور علی احمد کے ہمراہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے فلک پیما کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، اسکائی لارکوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ محمد علیم کی اطلاع کی اس نے تصدیق کی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس سلسلے میں کیا کارروائی کی جائے۔ نوجوان اسکائی لارکوں میں بڑا جوش پایا جاتا تھا، ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے، وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ صفدر بشیر اور علی احمد پر ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی وہ ایک ایک تفصیل بتا چکے تھے، مگر اسکائی لارکوں کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے کہ مسجد بنی کیسے اور کس نے بنوائی۔ اجلاس میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اسی دوران کوٹھی کے ایک ملازم نے صفدر بشیر کو اطلاع دی کہ ٹیلی فون آیا ہے۔ صفدر بشیر نے جا کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے خان بہادر کی آواز ابھری، میں خان بہادر فرزند علی بول رہا ہوں۔ صفدر بشیر نے پوچھا، مزاج تو اچھا ہے، فرمائیے اس وقت ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بھائی ایک بہت نازک مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ صفدر بشیر نے دریافت کیا، کیا مسئلہ آ گیا؟ خان بہادر کی آواز آئی، میں نے سنا ہے کہ جس زمین پر آپ اسپتال بنانا چاہتے تھے اس پر اہل محلہ نے مسجد تعمیر کر لی ہے۔ محلے کے لوگ تو قطعی لا علمی ظاہر کر رہے ہیں، میں خود وہاں گیا تھا، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ خان بہادر کے ہنسنے کی آواز ریسیور میں سنائی دی، بھائی غلط اطلاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ایک وقت صبح سے میرے پاس بیٹھا ہے۔ صفدر بشیر گھبرا کر بولا، آپ کے پاس وفد آیا ہے؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو صبح سے یہاں موجود ہیں۔ تو پھر ایسا کیجئے کہ آپ ان لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں، اس وقت فلک پیما کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم اسی مسئلے پر غور کر رہے ہیں، ان لوگوں کی موجودگی میں مسئلے کو سلجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرا کہا مانیے تو اب اس خیال کو ترک ہی کر دیجئے، اس لیے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ شہر کے 3 علماء دین سے مسجد کی تعمیر کے شرعی ہونے کا فتویٰ لیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی ابھی وفد کے ہمراہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے مل کر آ رہا ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو خبردار کر دیا کہ نقص امن کا خطرہ ہے، لہٰذا اس نے پولیس کا پہرا لگانے کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اس دھمکی پر صفدر بشیر کو سخت غصہ آیا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولا، مگر یہ ساری کارروائی کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ خان بہادر بڑے اطمینان سے گویا ہوا، بھائی وہ ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بہرحال اس وقت تو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا،
میں درخواست کروں گا کہ آئندہ اس مسئلے میں آپ دلچسپی نہ لیں تو مناسب ہوگا۔ صفدر بشیر نے مشورہ دیا۔ خان بہادر برہم ہو کر بولا، کیا کہا آپ نے؟ یعنی میں اس سلسلے میں دلچسپی نہ لوں؟ بات ذرا سوچ سمجھ کر منہ سے نکالا کیجئے۔ واہ صاحب واہ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، یہ بھی خوب کہی۔ اجی آپ سے تو صرف صاحب سلامت ہی ہے، اگر میرا حقیقی بھائی بھی مجھ سے یہ بات کہتا تو بخدا میں اس کا منہ نوچ لیتا۔ جناب یہ دینی معاملہ ہے، میں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ابھی وہ اپنے جذبہ ایمانی کے اظہار میں نہ جانے اور کیا کیا لن ترانی کرتا، لیکن صفدر بشیر نے اس کی بات کاٹ کر فوراً معذرت کر لی۔ معاف کیجئے، آپ میری بات کا مطلب قطعی غلط سمجھے، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ بہرحال آپ کا کچھ بھی مطلب ہو، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ مسئلہ بہت نازک ہے، آپ لوگ تو اب اس بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ خان بہادر نے اپنا لہجہ کچھ نرم کیا۔ یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے، پھر آپ لوگ بھی تو بحمدللہ مسلمان ہیں، کچھ اپنے ایمان ہی کا پاس کیجئے۔ اسپتال تو حکومت بھی بنوا دیتی ہے، مسجدیں تو وہی بنواتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور اسلام کا سچا جذبہ ہوتا ہے۔ صفدر بشیر نے کسی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیے بغیر جواب دیا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی رائے پر عمل کریں۔ آپ کے ان بیش بہا مشوروں کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کانفرنس روم میں واپس پہنچ کر اس نے صدر سے اجازت لی اور اسکائی لارکوں کو بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے خان بہادر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ٹیلی فون کی گفتگو سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ پھر اس نے خان بہادر کی دھمکی سے بھی سب کو آگاہ کر دیا۔ اس کی ذاتی رائے اس سلسلے میں یہ تھی کہ فلک پیما کو خان بہادر کی دھمکیوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ کئی جوشیلے اسکائی لارکوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، ان میں سلمان بھی تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، اگر رات بھر میں 4 دیواری کھڑی کی جا سکتی ہے تو ایک ہی رات میں اسے مسمار کر کے برابر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ فہیم اللہ جو اسکائی لارکوں میں بڑا معاملہ فہم سمجھا جاتا تھا اور مزاج کے اعتبار سے بھی غیر جذباتی قسم کا نوجوان تھا، نے فوراً کھڑے ہو کر سلمان سے کہا، استغفر اللہ، آپ مسجد شہید کریں گے؟ فہیم اللہ کی اس بات پر سلمان کے آگ ہی تو لگ گئی۔ جھلا کر بولا، آپ اس گھروندے کو مسجد کہہ رہے ہیں؟ کل چند شرپسند فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور دروازے پر مسجد کے نام کا کتبہ لگوا دیں تو کیا آپ ان کے دعوے کو تسلیم کر کے اس مکان سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اسکائی لارک فہیم اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کی خلاف ورزی جرم ہے۔ مذہب کی آڑ لے کر کسی کی نجی ملکیت پر اس طرح قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ فہیم اللہ نے بڑے سکون سے جواب دیا، لیکن اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی وقت ایک اور اسکائی لارک نے کہا، اس کے علاوہ نقص امن کے پیش نظر پولیس کا پہرا بھی شاید لگ گیا ہے۔ سلمان اسی طرح ٹھیکے لہجے میں بولا، اگر یہ تجویز پسند نہیں تو ہم اس 4 دیواری کے سامنے بھوک ہڑتال کریں گے۔ اس کی تائید میں کئی آوازیں بلند ہوئیں، یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے، بھوک ہڑتال بڑا مؤثر حربہ رہے گا۔ فہیم اللہ ان کا جوش و خروش دیکھ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی حمایت میں علی احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس میں جذباتی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھایا تو اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے جذبات کا پورا احساس ہے، میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، یہ ہماری خودداری کو چیلنج ہے۔ لمحہ بھر رک کر وہ بولا، اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے حکومت کا تعاون حاصل کریں۔ ہمارا ایک وقت شہر کے اعلیٰ حکام سے ملے، ان کو صورتحال سے آگاہ کرے، مناسب کارروائی کا مطالبہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ بستی کے لوگوں کا اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے۔ ان کی ہمدردی اور تعاون حاصل کیے بغیر ہماری راہ میں ہزاروں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ علی احمد کا سلجھا ہوا انداز بیان، اس کی شخصیت کا دبدبہ اور صورتحال کا تجزیہ، ان سب باتوں نے مل کر اسکائی لارکوں کو خاصا متاثر کیا۔ ان کے چہروں پر مشتعل جذبات کے بجائے سنجیدگی چھانے لگی۔
कमरे में ज़रा देर के लिए खामोशी तारी हो गई। हर स्काईलार्क अली अहमद की तजवीज़ पर गौर कर रहा था। आखिर जब उन्होंने अपनी राय का इजहार किया तो सब अली अहमद से मुत्तफिक थे। इस सिलसिले में सबसे पहला काम ये किया गया कि सलमान को हिदायत की गई कि वो ये मालूम करने की कोशिश करे कि बस्ती के लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है, वो इस मसले को किस अंदाज से देख रहे हैं। रात 8 बजे सलमान बस्ती में पहुंचा। तालीम बालिगा के मरकज़ में क्लास को सबक पढ़ाया और जब पढ़ाई से फरागत हो गई तो उसने सबको रोक कर कहा, मुझे आप लोगों से आज कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। ये तो आप जानते हैं कि फलकपैमा इस इलाके में एक अस्पताल तामीर करना चाहती है। इसके लिए हमने ज़मीन भी हासिल कर ली थी। आप सब ने मिलकर उसे खाली कराने में हमारी मदद भी की थी, मगर उस पर कुछ लोगों ने रातों रात एक घरौंदा बनाकर मस्जिद का नाम दे दिया। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि अस्पताल न बने, वरना मस्जिद ही बनानी थी तो किसी और जगह भी बनाई जा सकती थी।